کچھ باتیں، کچھ جملے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا وزن، ایک بوجھ لیے ہوتے ہیں۔ اصل میں نا یہ نسلوں کے تجربات، ان کے ڈر، ان کے عقیدوں کا پورا نچوڑ ہوتے ہیں، جو بس ایک سے دوسری نسل کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اور ان میں سے شاید سب سے وزنی جملہ ہے ماں باپ کے بد دعا کا اثر۔ خاص طور پر جنوبی ایشیائی معاشروں میں ان الفاظ میں ایک عجیب سی، ایک گہری طاقت ہے۔ یہ صرف کوئی عام جملہ نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ خاندان، فرض اور نتائج کے بارے میں ہمارے عقیدے کتنے گہرے ہیں۔ تو آئیے اس وزنی جملے کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہماری زندگیوں پر اتنا گہرا اثر ڈالنے کی طاقت رکھتا کیسے ہے۔ اگر اس کا سیدھا سیدھا مطلب دیکھیں تو وہ ہے والدین کی بد دعا کا اثر۔ لیکن بات صرف ترجمے کی نہیں ہے، یہ اس گہرے یقین کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر والدین کو ناراض کیا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں، اتنے سنگین کہ وہ کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بد دعا آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے جو پورا ثقافتی نظام ہے نا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو آخر وہ کون سے کام ہیں جن سے یہ بد دعا لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ والدین کی مرضی کے خلاف شادی یا کریئر چننے جیسے بڑے، زندگی بدلنے والے فیصلوں سے لے کر روزمرہ کی زندگی میں کسی چھوٹی سی بات پر نافرمانی یا بے ادبی تک۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ عام خیال یہی ہے کہ اس سے زندگی میں بدقسمتی آ جاتی ہے، ناکامی پیچھا نہیں چھوڑتی، یا مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر زندگی میں ہونے والی کسی بھی مشکل کو بڑی آسانی سے والدین کی اسی ناراضگی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ثقافتی بات، لیکن ذرا سوچیں کہ ایک انسان پر، اس کے ذہن پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی باہر کی طاقت ہے جو ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے، یا یہ ایک ایسا نفسیاتی بوجھ ہے جسے ہم خود اپنے اندر اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں؟ اور یہی وہ اہم سوال ہیں جس پر غور کرنا ہے۔ کیا یہ بد دعا کوئی مافوق الفطری طاقت ہے، یا ایک ایسی پیشن گوئی ہے جسے انسان لاشعوری طور پر خود ہی سچ ثابت کر دیتا ہے؟ اس سوال کے دو الگ الگ زاویے ہیں۔ ایک نظریہ کہتا ہے کہ یہ ایک مافوق الفطرت یا کائناتی انصاف ہے، مطلب کوئی بیرونی طاقت ہے جو اولاد کو سزا دے رہی ہے۔ لیکن دوسرا نظریہ بالکل مختلف ہے، وہ نفسیاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جرم اور خوف کا وہ احساس ہے جو ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ہم خود ہی اپنی ناکامی کا سامان کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے انسان جانے انجانے میں خود اپنے کندھوں پر لاد لیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، روایتیں بھی بدلتی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ آج کی جو نسلیں ہیں وہ اس پرانی روایت کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور اس کے مطلب کو نئی شکل دے رہی ہیں۔ یہ تبدیلی نہ ایک سفر کی طرح ہے۔ اس کے 3 مرحلے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے پختہ یقین کا، جہاں بد دعا کو ایک اٹل حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے سوالوں اور احساس جرم کا دور، جہاں اس عقیدے پر شک تو ہونے لگتا ہے، لیکن اس کا نفسیاتی بوجھ پھر بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے تیسرا مرحلہ، عزت کی نئی تعریف کا، جہاں والدین کی محبت اور عزت کو بد دعا کے خوف سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ ایک خاص ثقافت سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو احساس چھپا ہے نا، وہ پوری دنیا میں مشترک ہے۔ یہ صرف ایک خطے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انسانی تجربہ ہے جس سے بہت سے لوگ جڑ سکتے ہیں۔ یہ بات اس خیال کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، سب سے بھاری چیزیں جو ہم اٹھاتے ہیں وہ ان لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ احساس کسی ایک ثقافت کا محتاج نہیں ہے، یہ والدین کی توقعات اور ان کی خوشی حاصل کرنے کی خواہش کی اس عالمی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جو ہر معاشرے میں موجود ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے کیا اہم باتیں سیکھیں؟ پہلی تو یہ کہ الفاظ اور عقائد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہماری حقیقت کو بنا یا بگاڑ سکتے ہیں۔ دوسری، خاندانی توقعات کا نفسیاتی بوجھ اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور بھاری ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، والدین کی منظوری اور خوشی کی خواہش ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ہماری زندگیوں میں وہ کون سی ان کہی توقعات ہیں جن کا بوجھ سب سے زیادہ ہے؟